ایک پیغام ہے آپ کے نام ہے، جمعیت دین کی دعوت عام ہے۔ جمعیت کے ساتھ میرا تعلق 2016 کے اینڈ میں میرا جمعیت کے ساتھ تعارف ہوا تھا۔ اس سے پہلے میڈیکل کالج میں آنے سے پہلے میں جب اپنے چھوٹے سے شہر چیچاوتنی میں تھا تو میں نے کبھی جمعیت کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ادھر تنظیم موجود تو ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ایک پرائیویٹ کالج کے طالب علم کو بھی پتہ لگے کہ جمعیت کچھ ہے۔ تو جب میں 2016 میں ایم ڈی کیٹ کلیئر کر کے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آیا نا، تو کیونکہ میرا اوپر والے میرٹس میں نام تھا اور امید تھی کہ نیکسٹ لسٹ میں اپ گریڈ ہو کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ادھر کے جو سینئرس تھے نا، انہوں نے ڈرانا شروع کیا کہ کئی میں کیوں نہیں جانا چاہیے، علامہ اقبال نے کیوں جانا چاہیے۔ تو اس میں ایک سینئر تھے بڑے محترم، انہوں نے یہ ایڈوائس دی کہ کئی میں جانا نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر جمعیت ہے، جمعیت تو وہ جمعیت والے تو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتے اور بڑی بدماشی بھی کرتے ہیں ادھر، تو تم ادھر جا کے خوار ہو جاؤ گے اور علامہ اقبال کو مس کرو گے۔ تو میں نے کہا اچھا جمعیت ہے ادھر، یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، مطلب جمعیت کا مطلب ادھر سے سنا، پھر پی یو کا سنا کہ پی یو کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کی نا مطلب افواہیں سنی کہ جمعیت یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ خیر نیکسٹ لسٹ لگی، اپ گریڈ ہو کے میں کنگ ایڈورڈ میں آ گیا۔ تو اب ادھر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ الاٹمنٹ باقی سب لوگوں کی نا پہلے ہو چکی تھی اور خالی کمرے موجود نہیں تھے، ہماری الاٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں ملا ادھر اپنے نا گیا الاٹمنٹ کروانے آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ کمرے تو موجود نہیں، جو پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی بندے سے جا کے بات کر لو جو آپ کو رکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی الاٹمنٹ کر دیں گے۔ تو ایک دو لوگوں سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ یار انہوں نے مطلب ظاہر سی بات ہے وہ پہلے ایڈجسٹ ہو چکے تھے تو مجھے کیوں رکھتے ایک ایکسٹرا بندہ اپنے روم میں۔ خیر آفس میں کسی نا ایک سینئر تھے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ عبداللہ نعیم بھائی ہیں اور خبیب بھائی، وہ مطلب آفس کے باہر عصر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ملیں، یہ آپ کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ان سے مل لیتے ہیں۔ میں تھا اور میرے ساتھ عبید اللہ ارشد میرا کلاس فیلو ہے وہ بھی تھے، ہم دونوں ان سے ملے، ان کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر الاٹمنٹ نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ایک روم ہے عبداللہ بھائی والا، ادھر آپ دونوں شفٹ ہو جائیں اور ہم ایک روم میں رہ لیں گے۔ میں نے کہا یار مطلب بڑے نائس بندے ہیں، اتنے اچھے، ایسے مطلب بڑی بات ہے، ایک بندہ اپنا کمرہ چھوڑ کے ہمیں دے رہا ہے، تو ماشاءاللہ امپریس ہو گیا میں۔ اس کے بعد پھر رہنا شروع کر دیا عبداللہ بھائی کے ساتھ، خبیب بھائی کے ساتھ اکثر ملاقات رہتی تھی، کھانا شانا بھی ہم اکٹھا کھا لیتے تھے، گھوم پھر بھی لیتے تھے لاہور میں۔ تو پھر مطلب اسی دن پتہ لگا کہ جناب عبداللہ بھائی جو ہیں وہ ادھر جمعیت کے جو ہیں نا وہ ناظم ہیں اور خبیب بھائی ایکس ناظم ہیں۔ تو میں نے کہا یار ادھر سے سن کے تو آئے تھے کہ جمعیت تو یہ کر دے گی وہ کر دے گی، ادھر تو جمعیت والے سب سے زیادہ کوآپریٹیو ہیں۔ خیر پھر عبداللہ بھائی نے ان لوگوں نے بتایا کہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھتے کیسے، انہوں نے ایک پیپر دیا، اس کے اوپر لسٹ بنی ہوئی تھی کہ یہ بکس ہیں، ان بکس کو پڑھنا چاہیے، یہ بکس خرید لو، یہ لازمی ہے، باقی بکس بعد میں پتہ لگ جائیں گے، تو وہ بھی خرید لی۔ خیر وقت گزرتا گیا، ان لوگوں کے ساتھ دوستی، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی جتنی خبیب بھائی کے ساتھ اور عبداللہ بھائی کے ساتھ تھی۔ تو پھر ان کے بھی جو باقی جمعیت کے ادھر لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا بننا شروع ہوا، تو پتہ لگا کہ یار یہ تو بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھے بندے ہیں۔ اچھا اسی دوران نا کنگ ایڈورڈ کے اندر بھی کچھ تھے ہمارے سینئر محترم، ان کو بھی جمعیت سے نا تھوڑا سا ان کو خطرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار بچے خراب ہو جائیں گے، بچے تو جمعیت والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار نہ میں آپ کو کسی اور روم کا بندوبست کرواتے ہیں یا آپ آفس میں پتہ کریں، جمعیت والوں کے ساتھ نہ رہیں، یہ تو ٹھیک ہے لیکن نا یہ سیاسی لوگ ہیں، تھوڑے سے سیاست کرتے ہیں، تو سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی سیاست کرتے ہیں، مجھے تو 1.5 مہینہ ہو گیا، میں نے تو کوئی سیاست نہیں دیکھی۔ خیر اسی دوران پھر ہوتا گیا، پھر ہم نے کے ایس ایل آئی جی، تو اچھا میں نے کہا اچھا یہ سیاست ہوگی، چلو کیمکولین سوکر لیگ ہے کے ایس ایل، وہ ہوئی، تو مجھے لگا کہ شاید یہ سیاست ہوگی۔ کیمکولین سوکر لیگ میں بھی نا میں فرسٹ ایئر کی نمائندگی کرتے ہوئے فرسٹ ایئر سے ایک ٹیم میں نے بھی بنا لی ہمیں شگل میں اور ہم نے کی، تو پتہ لگا کہ کے ایس ایل میں اچھا جی انٹری فیس تو 1000 روپیہ تھی، خرچہ آ رہا ہے 20,000 روپیہ، 10,000 روپیہ جمعیت اپنے پلے سے دے رہی ہے، پتہ نہیں جمعیت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کے ایس ایل کروا کے، ادھر بھی کوئی سیاست کا فائدہ تو مجھے ان کا نظر نہیں آیا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، رمضان آیا، تو رمضان میں نا خبیب بھائی نے کہا کہ آپ نے گھر تو جانا ہے، یہ بک کہہ لے لیے اور یہ راستے میں پڑھ لینا، مولانا مودودی کی خطبات تھی وہ بک، میں کہتا ہوں میری زندگی بدل دینے والی وہ کتاب تھی۔
مطلب اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے نا میں صرف اس لیے مسلمان تھا کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں جو مسلمان ہوں نا، میں اللہ تعالیٰ کو جا کے کوئی منہ نہیں دکھا سکتا اس مسلمانیت کے ساتھ. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام اور مسلمان کا مطلب ہوتا کیا ہے. اس کتاب نے مجھے بتایا کہ ایک مسلمان ہوتا کیا ہے، اسلام ہوتا کیا ہے. اور اگر ایک بندے کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے تو وہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب کن بیسس پہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ صرف اس لیے کہ ماں باپ مسلمان تھے. تو خطبات پڑھنے کے بعد پھر اسلام کو پڑھنے کی نا دل میں چاہت پیدا ہوئی. اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر اسلام کو پڑھنے کے لیے بھی پھر اور کتابیں پڑھی جو جمیعت کے لٹریچر میں شامل ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ پھر پتہ لگا عبداللہ بھائی سے اور باقی ذمہ داران سے کہ جمیعت کا تو مقصد کیا ہے. جمیعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو، لوگوں کو، نوجوان مسلمانوں کو اسلام کے قریب لے کے آنا، ان کو اسلام پڑھانے کے قریب لے کے آنا، ان کو اس چیز کے قریب لے کے آنا کہ وہ اسلام کو پڑھیں، وہ سمجھیں کہ ان کا دین کیا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور پھر اس کو اپنے تک لمیٹڈ نہ رکھیں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے چاہنے والوں تک اس کو لے کے جائیں. تو پھر ایک غیرت مند انسان اور ایک اچھا انسان جس کے اوپر اتنا بڑا احسان کر دیا گیا ہو ایک جماعت کی طرف سے، ایک تنظیم کی طرف سے، کہ اسے اسلام کے صحیح معنی سے آگاہ کر دیا گیا ہو، زندگی کے صحیح مفہوم سے آگاہ کر دیا گیا ہو، تو ایک اچھا انسان جو ہے نا وہ اس کو جوائن کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں نے تو اسی وقت فوراً عبداللہ بھائی کو کہا کہ میں نے جی جمیعت جوائن کرنی ہے. تو انہوں نے کہا جمیعت جوائن نہیں ہوتی، تو یہ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو جیسے جیسے مطلب آپ کا فہم بڑھتا جائے گا، اسلام کی سمجھ آتی جائے گی، ویسے ویسے رفیق ہوتا ہے، پھر امیدوار ہوتا ہے، پھر رکنی ہے. تو پھر میں نے وہ چیزیں طے کی. تو یہ تھا میرا جمیعت کے ساتھ تعارف اور پھر جمیعت کے ساتھ آگے کا سفر. کہ ڈرایا مجھے ایسے گیا تھا کہ جمیعت جو ہے نا سب سے بڑی گنڈا گردی کرنے والی تنظیم ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ جمیعت تو جوانیوں کو بچانے والی تنظیم ہے، جمیعت تو لوگوں کو اسلام کے اوپر رکھنے والی تنظیم ہے، نوجوانوں کو اس فتنے کے دور میں اسلام پڑھانے والی تنظیم ہے. جمیعت جوائن کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ میں نے بھی وہی کام کیا، درس قرآن دیے، لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں کو جا کے بتایا کہ اسلام پڑھنا کیوں چاہیے، ہم کیوں مسلمان ہیں، ہمیں کیوں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں، کیوں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھے بغیر کیوں ہم فلاح نہیں پا سکتے. یہی کام میں نے بھی کیا، بعد میں یہی چیز میں نے بھی کی. تو جمیعت تو یہی ہے. یہ تو مطلب پھر بعد میں یہ کرسٹل کلیئر مجھے تو ہوگی بات کہ باہر ہر طرف پروپاگنڈا ہوگا، لیکن جب آپ جمیعت کے قریب آ کے دیکھیں گے تو ان سے زیادہ ہیلپنگ بندے آپ کو نہیں ملیں گے کسی انسٹیٹیوٹ میں. اور سب سے بڑی ہیلپ تو باقی لوگ بھی کر دیں گے، باقی لوگ بھی پڑھائی میں مدد کر دیں گے، لیکن جمیعت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام پڑھاتے ہیں آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط کرتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہتے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، کہتے ہیں کہ اسی چیز کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، جو سمجھ لیا ہے دوسروں کو سمجھاؤ، جس چیز کی خود کو سمجھ آئی ہے دوسروں کو بھی اس چیز کو سمجھنے میں مدد کرو. تو یہی ہے جمیعت کا مقصد. اور پھر یہی تو جمیعت کا نصب العین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول. پیغام ہے آپ کے نام ہے، جمعیت دین کی دعوت